علم و تعلیم سیکنڈ ایئر کے طلباء کو آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ پہلے لیکچر 1A میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو تعارف بیان کیا گیا تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تعلیم انسانی تعلیم کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا، وحی کی تعلیم دی۔ اشیاء کا علم کیا سے مراد وہ تمام علم جو دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آغاز کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جو بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی، جس قسم کے علم کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی، اس کی تعلیم کو اسماء کی تعلیم میں بیان کیا گیا، اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیم عطا کی، اور پھر علم کی منتقلی سینہ بسینہ ہوتی رہی۔ ضرورت کے تحت نئے نئے علم ایجاد ہوتے رہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نئے نئے علوم دریافت کرتا رہا۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہے یا ہٹ جاتا تھا، تو پھر انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے۔ وہ اللہ کے اسی پیغام کو دوبارہ زندہ کرتے تھے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں انہیں کتابیں دی جاتی، صحیفے دی جاتے، انہیں الہامی کتابیں کہتے، صحیفے کہتے، اور اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ آپ کی آمد کے بعد دین مکمل ہو گیا، علم ہدایت مکمل ہو گیا۔ اب علماء اس دین کے وارث ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، صرف اس امت کے علماء ہی اس دین کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہم اپنے لیکچر کا دوسرا حصہ لیکچر 1B کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس علم کی اشاعت شروع ہوئی، جو دین مکمل کیا گیا، اس کا آغاز کیسے ہوا، علم کی منتقلی کیسے ہوئی، پہلے مسجد، مکتب، مدرسہ کیسے وجود میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی تو غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، قرآن نازل ہوتا رہا، اور آپ صحابہ کو وہ پڑھ کر سناتے رہے۔ صحابہ اسے اپنے دل میں محفوظ کرتے رہے، اور کتابت والے صحابہ اس کو لکھتے بھی رہے۔ دار ارقم کوہ صفا کی بلندی پر ایک گھر ہے حضرت ارقم علیہ السلام کا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو پہلی نبوی درسگاہ ہے، اور آپ صحابہ کو وہاں وقتاً فوقتاً اکٹھا کرتے اور نازل ہونے والے احکامات انہیں سناتے، وہ یاد کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی دار ارقم کا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ ہجرت مدینہ پر مجبور ہو گئے۔ یہاں آپ نے مدینہ میں آ کر ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا جسے صفا کہتے ہیں۔ صفا پہلی اقامتی درسگاہ تھی جہاں ایک وقت میں 70 کے قریب صحابہ رہائش پذیر تھے۔ یہاں سے پڑھنے والے صحابہ کو قاری کہا جاتا تھا۔ دور دراز کے قبائل سے لوگ آتے، اسلام قبول کرتے، اور پھر یہاں تربیت حاصل کرتے، اور واپس اپنے قبائل کو لوٹ جاتے، اور یہاں سے سیکھی ہوئی باتیں، احکامات اپنے قبائل کو سکھاتے۔ اس کے علاوہ مسجد قباء جو مدینہ منورہ کے راستے میں ہے، مکہ سے تشریف لائیں تو پہلے مسجد قباء آتی ہے، اور دیگر 9 مسجدیں ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے۔ یہ مسجدیں مدینہ منورہ کے ارد گرد واقع تھیں۔ مسلمانوں کی مساجد ایک مدرسے ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بڑوں کی تعلیم امام مسجد کے ذمے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان کے والدین کے ذمے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 سال
مکہ میں اور مدینہ میں تبلیغ اسلام کی، اور اس دوران بعثت کے وقت 40 کے قریب مکہ کے لوگ پڑھے لکھے جانے جاتے ہیں، لیکن اس 23 سال کے عرصے میں نصف سے زیادہ صحابہ خواندہ ہو گئے، اور عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبائی گورنروں کی ذمہ داری تعلیم و تربیت پر لگائی۔ گورنروں کے ذمہ یہ باتیں تھیں کہ وہ اپنے علاقوں میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوں گے۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت کی وسعت ہوتی گئی، نئی آبادیاں آباد ہوتی گئیں، وہاں نئی مساجد قائم ہوتی گئیں، نئی تعلیمی و تربیتی کوششیں جاری رہیں۔ اسلام کی اشاعت تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ علم اور عمل کے ذریعے ہوئی۔ دوسری اقوام جہاں مسلمان گئے، انہوں نے مسلمانوں کے علم سے استفادہ کیا، مسلمانوں کے عمل کو دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیگر خلفاء کی خدمات کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو ہر دور میں مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو انہوں نے تعلیم میں باقاعدگی پیدا کی، علماء کی تنخواہیں، اساتذہ کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کیں، تاکہ اساتذہ علماء، چونکہ علماء مساجد کے ائمہ بھی ہوتے تھے، اس لیے انہیں فکر معاش سے آزاد کیا، اور وہ بے فکر ہو کر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ بہت مشہور ہیں، انہوں نے ہر مسجد کو بطور مدرسہ بنانے کی ایک مہم چلائی، اور اس کے نتیجے میں جگہ جگہ جہاں جہاں مساجد قائم تھیں اور وہاں قابل ذکر آبادی تھی، وہ مسجد ایک سکول کا درجہ، ایک مدرسے کا درجہ اختیار کر گئی۔ اس طرح تعلیم کی اشاعت بہت تیزی سے ہونے لگی۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں چونکہ مسلمانوں کی فتوحات بہت دور تک پھیل چکی تھیں، اور یورپ کے بہت سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکے تھے، تو وہاں سے سابقہ یونانی دور کی کتابیں لائی جاتی، بغداد میں ان کو ترجمہ کیا جاتا، اور پھر ان کو عربی زبان میں اس زبان کے مطابق ڈھال دیا جاتا۔ اس پورے ادارے کو بیت الحکمت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیت الحکمت بہت بڑا دارالترجمہ تھا، جہاں یورپی علوم فنون جو وہاں ناپید ہو چکے تھے اور ان کے حکمرانوں نے ان علوم سے جان چھڑائی ہوئی تھی، مسلمانوں نے ان لوگ کی کتابیں وہاں سے لے کر آئے، بغداد میں ان کتابوں کے ماہرین نے ان کو ترجمہ کیا، اور پھر مسلمانوں نے علم کی اشاعت میں ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ اگر آپ دیکھیں سلجوقی دور میں مدارس ایک مکمل ادارے تھے، اور حکمران ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ سلجوق حکمران الپ ارسلان کے دور میں بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا، جس کا نام نظامیہ بغداد ہے، اور امام غزالی اس کے صدر مدرس تھے، جہاں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم پائی۔ دیگر شہروں میں بھی بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے، جن میں دمشق ہے، قاہرہ ہے، خراسان ہے، مرو ہے، بصرہ، بلخ، بخارا، موصل، یہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں مسلمان ان علاقوں میں گئے، ان علاقوں کو فتح کیا، ان کی تہذیب و تمدن کو چھیڑے بغیر، تباہ و برباد کیے بغیر وہاں اسلامی تہذیب کے بیج بوئے، اور پھر وہ کچھ عرصے میں اسلامی تہذیب کے گہوارے بن گئے۔ ان مدارس میں مروجہ علوم پڑھائے جاتے تھے، جو قرآن پر مشتمل ہوتا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حیت جیومیٹری شکل اشکال کی علم کو کہتے ہیں، ریاضی، منطق، علم الکلام، طب۔ اس کے علاوہ ان مدارس میں عربی کے علاوہ دیگر زبانیں بھی سکھائی جاتی تھیں، چونکہ مسلمان حکمران اسلامی سلطنت
کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی تھیں اور یہاں ہر قسم کی زبان بولنے والے لوگ شامل ہو چکے تھے، اس لیے عربی زبان تو اسلامی زبان تھی ہی، قرآن و حدیث فقہ کی زبان تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان، لاطینی، یونانی، فارسی اور سنسکرت زبانیں بھی پڑھائی جاتی تھیں۔ طلباء کی تعداد کی مثال اگر دیں تو نظامیہ بغداد میں ایک وقت میں 7,000 سے زائد طلباء قیام پذیر تھے۔ یہ جامعہ ہے اور اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کتنا شعور تھا اور مسلمان طلباء کتنے شوق و ذوق سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حلقہ، یہاں ایک لفظ آیا ہے حلقہ۔ اب یہاں کچھ اداروں کے نام ہیں، ان کے تعارف ہیں۔ مثلا پہلا ہے لفظ حلقہ۔ جب مسلمانوں کے مدارس وسیع ہو گئے اور مساجد صرف نمازیں اور دیگر اسلامی احکام کے لیے قائم رہیں، تو بڑے بڑے مدارس کے علماء جو تھے جب وہ دیگر شہروں میں جاتے تو وہ ان بڑے شہروں کی مساجد میں بھی چلے جاتے اور وہاں کسی کارنر میں بیٹھ جاتے، کسی کونے میں بیٹھ جاتے اور پھر وہ بتاتے کہ میں فلاں فن کا ماہر ہوں اور میں یہ سکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ طلباء ان مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ جو طلباء ہوتے وہ ان کے پاس آتے اور پھر وہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، مثلا دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے اور پھر وہ عالم اپنے فن کا علم جو ہے وہ انہیں سکھاتا۔ اسی طریقے سے مکتب ہے۔ مکتب کا مطلب ہے لکھنے کی جگہ، جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مساجد کے ساتھ یا علماء کے گھروں میں بھی یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مدرسہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ مدرسہ۔ مدرسہ مسلمانوں کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں ابتدائی تعلیم کے بعد طلباء پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کا درجہ مکتب کے بعد کا ہے اور یہ جامعہ سے پہلے۔ تو آج کے مروجہ اصول کے مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب پرائمری تعلیم کی ادارہ، مدرسہ مڈل اور ہائی کا درجہ اور جامعہ یونیورسٹی کا درجہ۔ اعلیٰ تعلیم کے ادارے کو جامعہ کہا جاتا تھا۔ تو جیسے ہم جامعہ نظامیہ کی بات ہم کر چکے ہیں، ایسے ہی جامعہ مستنصریہ بھی بغداد میں قائم ہوئی۔ جامعہ ازہر جو ہے وہ مصر میں قائم ہوئی۔ تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کاوش تھی انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم کے ادارے کو جامعہ کہا جاتا تھا، جو جامعہ مستنصریہ، جامعہ الازہر، جامعہ نظامیہ بغداد کا نام قابل ذکر ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں مروجہ تعلیم دی جاتی تھی، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام، طب، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ اب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ پہلے باب میں تعارف کے طور پر جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو آدم علیہ السلام کی تعلیم ہے، اسماء کی تعلیم، وحی کی تعلیم، علم کی منتقلی ہے، پھر انبیاء کرام کی آمد ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر قرآن کا نزول اور دین کی تکمیل اور علم ہدایت کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب علم آگے منتقل ہوتا ہے تو اس کے منتقلی میں سب سے اہم کردار علماء کا ہے، مساجد کا ہے، اور ہر آبادی میں قائم ہونے والی مسجد ایک مدرسے کا درجہ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مختلف مساجد ایسے ہی تعلیم کی اشاعت میں کام کرتی رہی ہیں۔ آپ کی 23 سالہ تبلیغ میں نصف سے زیادہ صحابہ خواندہ ہو گئے تھے۔ جب اسلامی سلطنت وسیع ہوتی رہی تو عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبائی گورنروں کی ذمہ داری تعلیم و تربیت پر لگائی، حکمرانوں کی ذمہ داری تعلیم و تربیت پر لگائی۔ ایک صوبائی گورنر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو مسلمانوں کے جو ارباب ہوں گے، امیر ہوں گے، ان کی سب سے اہم ذمہ داری مسلمانوں کی تعلیم و تربیت ہے۔
پھر اسلام کی اشاعت بذریعہ عمل ہوئی، مسلمان دوسرے علاقوں میں گئے اور انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء نے اپنے اپنے دور میں مساجد کے ساتھ مدارس قائم کیے، جامعات قائم کیں اور تعلیم کے اشاعت کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا۔ بڑے بڑے شہر بغداد، دمشق، قاہرہ، خراسان، مرو، بصرہ، بلخ، بخارا، موصل یہ اعلیٰ تعلیم کے گڑھ بن گئے اور مسلمان طلباء وہاں سفر کر کر جاتے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ مسلمانوں کی تعلیم بالکل رضاکارانہ تھی، جس میں نوکری کا حصول کا کوئی شائبہ نہیں تھا، لوگ شوق سے پڑھتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول صرف شوق پر اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اور پھر مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے، جس کے نتیجے میں یورپ میں مسلمانوں کی مدد سے تعلیم پھیلی۔ یورپ کے ڈارک ایجز وہاں روشنی میں منتقل ہو گئے۔